مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفایابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جن برادران و خواہران نے اپنی حاجات شرعیہ کے لیے مجلس عزا کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک برادر مومن کی طرف سے جناب کاچو کاشف، ان کی زوجہ مریضہ ہیں اور ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں۔ خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں بحق محمد و آل محمد اس مریضہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں بھی آپ کے یا ہمارے سپرد کی گئی ہیں، خالق و مالک اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے سب دعاؤں کے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات
أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا صلوات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. اس عزا خانے میں استقبال محرم سے جن برادران و خواہران نے کسی بھی حوالے سے اس فرش عزا کا اہتمام کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا تعاون فرمایا ہے، خالق و مالک اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. اس مسجد و امام بارگاہ کے اس کمپلیکس کے بانیان جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، خالق و مالک اللہ ان کی منازل برزخی کو آسان فرمائے، انہیں محمد و آل محمد علیہم السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مومنین کرام، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے اور اس پہ میں بڑی سختی سے کاربند بھی ہوں کہ جس معصوم کی ولادت یا شہادت کا پروگرام رکھا جائے، مجلس عزا کا یا جشن کا اہتمام کیا جائے، کم از کم اس مجلس یا جشن میں اسی معصوم کے حوالے سے گفتگو کی جائے. یعنی ہر معصوم کا کم از کم حق، کم از کم کی تعبیر قابل غور ہے، کم از کم حق ہماری گردنوں پر یہ ہے کہ سال کے 2 دن اس معصوم ہستی کے ساتھ خاص کیے جائیں. اور آج جس معصوم ہستی کا ذکر ہے اور جس کی شہادت کی مناسبت ہے، یہ اس عنوان سے اور اس زاویے سے بھی خاص توجہ طلب موضوع ہے کہ ہمارے معصوم اماموں میں سے 2 امام ایسے ہیں کہ جنہیں بالکل جوانی میں شہید کر دیا گیا ہے. ان میں سے ایک آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اور دوسرے آپ کے آقا و مولا، میرے آقا و مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جن کو 28 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. اور اگر 3 اماموں کی زندگی کا حساب کیا جائے، مولا امام تقی جواد، مولا امام حسن عسکری اور مولا امام علی نقی ہادی علیہم السلام، تو ان 3 معصوموں کی مجموعی زندگی 100 سال سے زیادہ نہیں ہے. 41 سال، 28 سال، 25 سال. تو اس زاویے سے بھی کہ وہ کون سے حالات تھے کہ جن حالات میں اتنی جوانی میں، عین شباب میں ان معصومین علیہم السلام کو. اور یاد رکھیے بچے اور نوجوان اور عزیز میرے سامنے بیٹھے ہیں، بزرگ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، خاص کر کے یہ جو 3 آخری امام ہیں علیہم السلام، مولا امام جواد، امام ہادی اور امام حسن عسکری، ان کی زندگیوں کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو ایک ایسے عالمی انقلاب اور ایک ایسے عالمی تحریک کے لیے آمادہ اور تیار کر رہے ہیں کہ بشریت نہ اس سے پہلے اس کو دیکھ سکی ہے اور نہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے. یعنی وہ غیبت کبریٰ کا زمانہ، وہ آپ کے اور میرے 12ویں کی غیبت کا زمانہ، اس کا روایات معصومین نے تذکرہ تو پہلے سے موجود ہے. ہر امام کو صادق آل محمد کی روایات دیکھ لیں یا پاک پیغمبر کی روایت سے شروع ہوا سلسلہ، ہر امام نے ذکر فرمایا. لیکن اہتمام کے ساتھ ان 3 معصوموں نے اس امام کے لیے کام کیا ہے اور لوگوں کے ذہن کو آمادہ اور تیار کیا ہے کہ ابھی تمہارے سامنے وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب تمہارا امام ظاہری طور پہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہوگا،
غیبت صغرا کا زمانہ، پھر غیبت کبرا کا زمانہ. اور اندازہ یہاں سے لگائیے، میں ایک خاص موضوع کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ ابتدائی گفتگو تھوڑی سماعت فرما لیں آقا کے حوالے سے، اور اس معصوم امام کی خدمت میں بھی معذرت کے لیے ہاتھ باندھ رہا ہوں، اور آپ سے بھی معذرت چاہوں گا کہ اگلا جو گفتگو کا مرحلہ ہے وہ ایک خاص موضوع پہ میں کچھ مطالب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کسی خاص وجہ سے. لیکن یہ ابتدائی گفتگو سماعت فرما لیجئے جو آقا کے حوالے سے ہے. اس قدر ان تین معصوموں نے غیبت کے لیے تیار کیا ہے اپنے شیعوں کو. اندازہ فرمائیے گا کہ ابو اسحاق اشعری قم سے معصوم کی خدمت میں سہم امام لے کے گیا ہے. قم سے سہم امام لے کے، مال امام لے کے وہ سامرہ گیا ہے معصوم کی خدمت میں. معصوم نے اس کو کہا ہے کہ قم میں تو ہم نے اپنا فلاں نمائندہ رکھا ہوا ہے، تم سہم امام لے کے وہاں سے سامرہ کیوں آ گئے ہو؟ جاؤ واپس چلے جاؤ، اور یہ امانت جو امام کی امانت ہے، کہا ہے یہ امانت یہاں سے واپس لے جاؤ اور قم میں جو ہمارا نمائندہ ہے اس کے حوالے کرو. سوال کرنے والا امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، امام سے سوال پوچھ سکتا ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پردہ آویزاں کیا جائے. خود پردے کے پیچھے بیٹھ گئے اور کہا اب اپنا سوال پوچھو. اس نے سوال پوچھا، امام نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا. آپ کہیں کہ اس کی کیا منطق ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی منطق یہ ہے کہ اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ذہنی طور پر تیار فرما رہے ہیں کہ ابھی غیبت کا زمانہ آنے والا ہے. اس غیبت کے زمانے میں براہ راست امام کے وجود مسعود کی زیارت نہیں ہو سکے گی. لہذا خود تشریف فرما ہے، پردہ آویزاں کر دیا اور پردے کے پیچھے سے سوالات کا جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا. خود آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ اندازہ فرمائیے کہ سختی کا عالم کیا ہے. آقا امام حسن عسکری کی زندگی ہفتے میں 2 یا 3 دن یا مہینے میں 3 یا 4 دن پابند کیا گیا ہے کہ دربار میں جا کر حاضری لگوائیں. دربار میں حاضری لگوانے کا جس طرح آج کسی کو پابند کر دیا جائے کہ تم نے ہفتے میں تھانے میں آ کر اپنا نام لکھوانا ہے اور شہر سے باہر نہیں جا سکتے. اپنے چاہنے والوں کو منع فرماتے ہیں کہ میں اگر بازار سے گزر رہا ہوں تو مجھے آ کے ملنا نہیں ہے، میرے ساتھ آ کر سوال و جواب نہیں کرنے، مجھے سلام نہیں کرنا. ایک شخص کہتا ہے امام کو میں نے گزرتے ہوئے دیکھا، تڑپ پیدا ہوئی میرے وجود کے اندر کہ میں چلاؤں اور چیخوں اور لوگوں کو کہوں یہ حجت خدا تمہارے درمیان سے گزر کے جا رہا ہے. امام نے اشارے سے منع فرمایا، خبردار اپنے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں انہیں زبان پہ لے کے نہ آؤ. میں تو جو مصیبتیں اور مشکلات راہ خدا میں برداشت کر رہا ہوں یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. ظالم و جابر حکمرانوں کی طرف سے تمہیں سختی اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. منع کر دیا کہ میرے قریب نہیں آنا، مجھ سے سوال نہیں پوچھنا. آپ کے معصوم اماموں میں کوئی امام ایسا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ تصور کریں کہ بچپنے میں قید بنایا گیا ہے اور سرہ من رہا یا سامرہ میں لایا گیا ہے اور ساری زندگی امام حسن عسکری حج نہیں کر سکے. امام حسن عسکری قید میں ہے، حج پہ نہیں جا سکے، حج نہیں کیا. ظالم و جابر کا ظلم اور جبر اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کا اور میرا یہ آقا و مولا مظلومانہ قید خانے میں ہے اور حج کی سعادت سے بہرہ مند نہیں ہو سکا. اس کے باوجود کہ اتنی سختیاں ہیں، آج میں کچھ منابع اور کتابیں دیکھ رہا تھا، علماء کے بیانات بھی اس پہ موجود ہیں. 28 سال میں ذرا تصور فرمائیں کہ کتنے سال یہ معصوم امام قید میں رہا ہے. 28 سال میں کتنے سال یہ معصوم امام قید میں رہا ہے. اگر ایک بڑے کینوس پہ اس تصویر کو آپ دیکھیں گے تو 22 سال اس امام کے ایک طرح سے قید میں گزرے ہیں. 22 سال قید میں گزرے ہیں. یہ الہی نمائندے ہیں، یہ حجت خدا ہیں، اللہ اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہیں یہ ہستیاں، واسطہ فیض الہی ہیں یہ ہستیاں. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے، میرے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ. صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. ان ساری مشکلات کے باوجود، ان ساری تکلیفوں کے باوجود، وہ الہی ذمہ داری جو ہر امام کی ہے
اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ ان تین اماموں کی, آخری اماموں کی زندگی بطور خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ملاحظہ فرمائیے اور دقت سے مطالعہ فرمائیے. بچوں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مطالعہ فرمائیے. آپ کو ملے گا کہ امام نے ایسے کام کیے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے نہیں تھی, اس لیے کہ 12ویں امام کے قریب کا زمانہ ہے آقا کا. شیعوں کے درمیان ایک مضبوط ترین رابطے کا نیٹ ورک اگر کسی نے قائم کیا ہے تو وہ امام حسن عسکری ہیں. یہ جو مجتہد کا اور وکیل کا اور مجتہد کے نمائندوں کا کنسپٹ ہے, اگر تاریخ ائمہ میں جا کر دیکھیں گے تو اس منظم انداز میں اگر آپ کو ملے گا تو اس کی بنیاد اور اس کی داغ بیل امام حسن عسکری نے ڈالی ہے. امام حسن عسکری نے اپنے نمائندے مقرر فرمائے ہیں اور اپنے نمائندوں کے ذریعے اطراف و اکناف مملکت تشیع میں اپنے شیعوں سے مربوط ہوئے ہیں. ایک وسیع نیٹ ورک کی بنیاد رکھی, علمی سوالات کا جواب دیا, علمی شبہات کا جواب دیا, اگر قرآن کے خلاف شبہے آئے تو اس کا جواب دیا, توحید کے خلاف شبہے آئے تو اس کا جواب دیا, اسلام کے خلاف اگر شکوک و شبہات کی بنیاد ہوئی, ان ساری مشکلات کے باوجود ان سارے محاذوں پہ امام نے کام کیا. مشکل ترین حالات میں بڑی سے بڑی الہی ذمہ داری کو بہترین انداز میں پورا فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام. لیکن سوال یہ ہے, کیا صرف امام حسن عسکری نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے یا ہر امام نے پورا کیا ہے؟ یہ اتنی جو گفتگو میں نے آقا کی خدمت میں آقا کے حوالے سے عرض کر دی. اب میں ایک اور موضوع کی طرف جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, توجہ چاہوں گا, آپ میری طرف توجہ فرمائیں اور صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. شیعہ عقیدہ یہ ہے, شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے, شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ کہ نبوت کا سلسلہ پیغمبر خاتم پر ختم ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. امام کسی دنیا والے کے بنانے سے نہیں بنتا, امام کا تعین اللہ فرماتا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ایک نہیں ہے بلکہ 12 ہیں. 11 اس دنیا سے گزر ہو گئے, ایک پردہ غیبت میں ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہر کس و ناقص امام نہیں بن سکتا. ہر کسی کو امامت کا عہدہ نہیں مل سکتا, بلکہ امام کے لیے شرائط ہیں. علم شرط ہے, علم, شجاعت شرط ہے, سخاوت شرط ہے, حلم شرط ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات, امام میں عصمت شرط ہے. امام کو معصوم ہونا چاہیے. اور ابھی میں کچھ دن پہلے یہاں پر ادھر آپ کے علاقے میں ایک مجلس پڑھ کے گیا, یہاں جعفری صاحب کے گھر پہ, وہاں بھی یہ جملہ میں نے عرض کیا, تکرار کر رہا ہوں. معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم کی عام تعریف یہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. معصوم کی عام تعریف یہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. میں تھوڑا سا طالب علمانہ حیثیت میں اضافہ کرتا ہوں. معصوم صرف وہ نہیں ہے جو گناہ کرتا نہیں ہے, معصوم وہ ہے جو گناہ کا سوچتا بھی نہیں ہے. گناہ کے بارے میں سوچتا بھی, اور اس پر روایت موجود ہے. ابھی روایت کا وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں. معصوم سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ آپ گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں؟ معصوم نے فرمایا نہیں سوچتے. کہا کیوں؟ کہا اس کا سبب یہ ہے. یہ جو عرض ہوا کہ امام کے اندر یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, یہ ایک امام میں شرط ہے یا سب اماموں میں شرط ہے؟ سب اماموں میں شرط ہے. اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں, آپ لطف لیں گے اس جملے کا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غدیر میں آقا امیر کائنات کی ولایت کا صرف اعلان نہیں ہوا, 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ان نظام ولایت کا ایک سسٹم کا اعلان ہوا ہے, ایک نظام کا اعلان ہوا ہے. اور شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہا
آپ ارشاد فرماتی ہیں بی بی دو عالم، شفیع روز محشر، مخدومہ کونین، وہ ارشاد فرماتی ہیں جعل اللہ امامتنا نظاما للملہ و امانا من الفرقہ. شہزادی فرماتی ہیں کہ یہ جو امامت کا نظام اللہ نے ہمیں امام بنایا اور امامت کو ہمیں عطا فرمایا، یہ دو چیزیں کرتی ہے ہماری امامت، ہماری ولایت دو چیزیں کرتی ہے. پہلی چیز، ہماری ولایت جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے. یہ محبتیں پیدا کرتی ہے، یہ وحدت پیدا کرتی ہے، یہ اتفاق پیدا کرتی ہے ہماری ولایت. اور دوسری چیز بی بی نے فرمایا کہ ہماری ولایت نظام کا نام ہے، پورے سسٹم کا نام ہے. ایک نعرہ نہیں ہے، صرف ایک نعرہ نہیں ہے، ایک نظام ہے. اور اس نظام کو اگر کھولیں گے تو سب اماموں کی امامت بھی اس میں شامل ہے. توجہ چاہوں گا، سب اماموں کی امامت بھی اس میں شامل ہے، اور اماموں ہی کے ذریعے جو نظام مرجعیت بنایا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. امام نے اپنے پاس آنے والے صحابیوں، میں نے پہلے واقعہ عرض کیا، امام نے کہا کہ یہ مال لے کے، یہ سہم لے کے میرے پاس کیوں آ گئے؟ جاؤ واپس وہاں پر قم میں ہمارا نمائندہ وہ ہے، اسے جا کر دو. زرارہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے زرارہ جیسے ہمارے شاگرد تمہارے درمیان بیٹھے ہوں اور تمہیں مسئلوں کا جواب عطا فرمائیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ سب امام اپنی جگہ ہادی ہے، اپنی جگہ رہنما ہے، معصوم ہے، اور امامت کے لیے ضروری شرائط ہر امام میں موجود ہیں. پہلا بھی رہنما ہے، آخری بھی رہنما ہے. پہلا بھی ہادی ہے، آخری بھی ہادی ہے. پہلا بھی شجاعت کے عالی ترین مرتبے پر ہے، آخری بھی شجاعت کے عالی ترین مرتبے پر ہے. پہلا بھی معصوم ہے، آخری بھی معصوم ہے. اب سوال بچوں سے پوچھ رہا ہوں، اماموں کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، یہ جو نظام ہے یہ اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ انبیاء کس لیے آئے؟ انبیاء ہدایت بشریت کے لیے آئے. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم الانبیاء دنیا سے تشریف فرما ہو گئے ظاہری وجود کے ساتھ. اب اس بشریت کو ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خوب ہدایت کی ضرورت ہے. ہادی کون ہے؟ ہادی کون ہے؟ یہاں امامت آپ کو جواب دے گی. اس ہدایت کے نظام کو جو بشریت کی ہدایت کے لیے اللہ نے وضع فرمایا ہے اور اعلان پاک پیغمبر نے کیا تھا غدیر خم کے موقع پر، اس کو نظام امامت کہا جاتا ہے. اچھا، ہدایت کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے کس چیز کی؟ لوگوں کو ہدایت کرو. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ واجب کی طرف بلاؤ، ہدایت کرو. حرام سے روکو، ہدایت کرو. مستحبات کی طرف بلاؤ، ہدایت کرو. مکروہات سے روکو، ہدایت کرو. ایسا ہے یا نہیں؟ مباحات کے بارے میں رہنمائی کرو، ہدایت کرو. اب چاہے تو آپ اسے ہدایت کہہ لیں، واجبات کی طرف بلانا کہہ لیں، چاہے تو آپ حرام اور مکروہات سے رونا کہہ لیں، اور چاہے آپ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہہ لیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر امام اپنے مقام پر ہدایت کرتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. ہر امام امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے. معروف کی کئی قسمیں ہیں، منکر کی کئی قسمیں ہیں. ہر امام اپنی جگہ اس الہی ذمہ داری، فرض منصبی ہے امام کا. توجہ چاہوں گا، امام کی آفیشل سرکاری ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا. اگر کوئی امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں کرے گا تو اپنی الہی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اب آ جائیے آقا سید الشہداء کی خدمت میں. آقا سید الشہداء سے بہت سارے جملے خطبات منقول ہیں، نقل کیے گئے، آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. آقا سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ میں نہ ظالم کے طور پہ نکلا ہوں گھر سے، نہ مفسد کے طور پہ نکلا ہوں، نہ طلب ریاست کے لیے، نہ حکومت لینے کے لیے نکلا ہوں. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میرے نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، میں اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوں. کرنا کیا چاہتا ہوں؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. نص سے صریح کلام معصوم ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. آقا نے خود واضح فرما دیا میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ امر بالمعروف کے مصادیق بہت زیادہ ہیں، نہی عن المنکر کے مصادیق بہت زیادہ ہیں. میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی دوست کہہ سکتا ہے کہ وہ سب سے بڑا امر بالمعروف کیا ہے، تو اس کے جواب میں بھی یہ کہہ دوں گا کہ امر بالمعروف میں سب سے بڑا امر بالمعروف ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ درست ہے کہ ولایت امیر کائنات یہ سب سے بڑا امر بالمعروف ہے، اور اس کے لیے نکلے، اس کو بچایا، اس کے لیے جہاد فرمایا. لیکن ولایت علی حیدر کرار علیہ السلام کو صرف سامنے رکھ کے باقی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نفی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آقا خود فرما رہے ہیں سرکار سید الشہداء اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ جب حق کو ترک کیا جا رہا ہے اور باطل پر عمل کیا جا رہا ہے تم خاموش رہ سکتے ہو، وہ قطعاً خاموش نہیں رہ سکتا جو وارث محمد مصطفیٰ ہے. دنیا کا ہر حاکم، دنیا کا ہر دنیا دار، دنیا کا ہر صاحب منصب، دنیا کا ہر صاحب جاہ و حشم وہ چپ ہو سکتا ہے، خاموش بیٹھ سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی وارث انبیاء ہے. صرف وارث محمد مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارث انبیاء حسین مقصد انبیاء کو بچانے کے لیے خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ آقا نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور قدم قدم پہ کیا، اپنی شہادت کے کچھ لمحے پہلے تک کیا، اپنی شہادت کے کچھ لمحے پہلے تک. ایک اور جملہ سماعت فرما لیجئے. قتل گاہ میں جب آقا اپنے اسب باوفا سے تشریف فرما ہو چکے، زمین پہ آ چکے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، اپنے مسئلے کی وضاحت کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. جب قتل گاہ میں تشریف فرما ہو چکے، ایک شخص آیا، آقا نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا، پوچھا کیوں آیا ہے؟ میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے. آقا نے فرمایا کہ جو نشانیاں اور جو علامتیں میرے قاتل کی مجھے بتائی گئی ہیں وہ تجھ میں نظر نہیں آ رہی. میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر، واپس چلا جا. یعنی اس لمحے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرما رہے ہیں. قتل گاہ میں، گودی قتل گاہ میں تشریف فرما ہے، وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں فرما رہے. مکہ سے کربلا کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے. آقا نے اپنے مؤذن کو حجاج ابن مسروق کو کہا کہ جاؤ دیکھو یہ کون ہے خیمے میں. توجہ فرما رہے ہیں؟ حجاج کو بھیجا، حجاج گیا. آقا نے فرمایا جا کے اس کو کہو کہ میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند علی ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میں حق کی علامت ہوں، میں حق کا استعارہ ہوں. کائنات عالم میں اگر حق کا منارہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں آقا؟ آقا اپنے چاہنے والے کو، اپنے قریبی کو، اپنے مؤذن کو بھیج رہے ہیں امر بالمعروف کے لیے. وہ گیا خیمے میں جا کر بتایا کہ فرزند زہرا آیا ہوا ہے، اس پر اثر نہیں ہوا. یہ واپس آیا، آقا اس نے بات سنی ہے، اس پر اثر نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ آقا نے امر بالمعروف نہیں کیا، آقا خود اٹھے ہیں، اپنے خیمے سے اس کے خیمے تک گئے ہیں. یہ کوئی معمولی انسان چل کے نہیں جا رہا، یہ حجت خدا چل کے جا رہی ہے، یہ فرزند زہرا چل کے جا رہا ہے، یہ فرزند علی مرتضیٰ چل کر جا رہا ہے. یہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے والا حسین چل کے جا رہا ہے. یہ امر بالمعروف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ابھی جملے کی طرف توجہ فرمائیے گا. آپ یہ سنتے ہیں، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، حر کا لشکر آقا کے لشکر کے راستے میں آیا، حر کا لشکر آقا کے لشکر کے راستے میں آیا، رستہ روکا. اور تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے اور شدت پیاس سے ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا. یہ تاریخ میں واقعات موجود ہیں. کیا دیکھا وہاں پر؟ آقا نے فرمایا دشمن بن کے آئے ہیں لیکن خدا کے بندے ہیں. ایک دوسری بات آقا نے فرمایا وہ ان کا کردار ہے فرزند زہرا سے دشمنی کر رہے ہیں، میں اس زہرا کا بیٹا ہوں. آقا نے فرمایا آگے بڑھو، ان کو پانی پلاؤ. ایک ایک کو پانی پلانا شروع کیا، سب کو پانی پلایا گیا. پھر فرمایا جانوروں کو بھی سیراب کیا جائے، جانوروں کو پانی پلایا گیا. اب دشمن کے لشکر کا ایک ساتھی کہتا ہے، سپاہی کہتا ہے میں سب سے پیچھے رہ چکا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، قریب تھا کہ میں گر جاؤں. میں آقا کے امر بالمعروف کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا ایک شخصیت اپنی مسند سے اٹھی، اپنے مقام سے اٹھی اور مشکیزہ اٹھا کے میری طرف بڑھی اور قریب آ کر کہتی ہے وہ شخصیت کہ اپنا دہن کھولو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. کہا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، مجھے سمجھ میں نہ آیا، میں نے اپنے دہن کو کھولا، اس نے مشکیزے کے دہن کو کھولا اور مجھے ارشاد فرمایا آرام آرام سے پانی پی لی. اپنے مبارک اور معصوم ہاتھوں سے پانی پلا کر وہ شخصیت جب واپس گئی، میں اپنی کیفیت میں واپس آیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے اس شفقت سے پانی پلایا؟ کہا یہی تو زہرا کا لال حسین ہے، یہی تو فرزند پیغمبر حسین ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر زبان سے امر بالمعروف کیا جائے تو اس کا ایک اور مرتبہ اور مقام ہے، یہاں اپنے کردار سے امر بالمعروف کر رہا ہے حسین. اب چل رہے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ؟ اگر چل رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. زبان سے بھی امر بالمعروف کیا، عمل سے بھی امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا. کچھ کو اپنے قریب بلایا، کچھ کو کہا کہ دور چلے جاؤ، میرے استغاثے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. جس کے کانوں تک حسین ابن علی کے استغاثے کی آواز پہنچی اور فرزند زہرا کی نصرت کے لیے نہ آیا، نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے. یہ امر بالمعروف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی امر بالمعروف ہے. آپ اگر امر بالمعروف کی حقیقت نہیں سمجھے تو آپ دین کی مبادیات کا مطالعہ فرمائیے. فرزند زہرا پہ کردار پہ انگلی مت اٹھائیے. آپ کردار حسین ابن علی کی ابجد بھی نہیں جانتے. وہ حسین، جملہ سماعت فرمائیے گا، وہ حسین جس کا ہر قدم امر بالمعروف ہے. حسین بات کرتا ہے تو امر بالمعروف ہے، حسین بیٹھتا ہے تو امر بالمعروف ہے، حسین رک جاتے ہیں تو امر بالمعروف ہے، حسین کسی کو قریب بلاتے ہیں تو امر بالمعروف کر رہے ہیں، اور کسی کو طرد کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں تو بھی امر بالمعروف کر رہے ہیں. کردار حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عظمت ابا عبداللہ الحسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی ناقص عقلوں کے سہارے حسین ابن علی کی قربانی پر اور انقلابی تحریک پر انگشت نمائی مت فرمائیے، اس لیے کہ آپ کو فرزند زہرا کو بھی جواب دینا ہے اور زہرا کو بھی جواب دینا ہے. تحریک کربلا، انقلاب کربلا، نہضت کربلا اور اس کے بنیادی عناصر اور بنیادی تعلیمات، ان کو اس طرح سے جگ ہنسائی کا موقع مت بنائیے. اب دو واقعات سماعت فرمائیے. دو واقعات اسی مکہ سے آتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے اور قتل گاہ میں گودال قتل گاہ میں شہادت سے پہلے دو واقعات سماعت فرمائیے. دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے. میں نے عرض کیا کل میں اسلام آباد میں پڑھ رہا تھا مجلس، کتابیں موجود ہیں، موسوعات کلمات الامام الحسین، موسوعات کلمات الامام الحسین. موسوعہ عربی زبان میں انسائکلوپیڈیا کا کہا جاتا ہے. انسائکلوپیڈیا یعنی امام کے فرامین کا انسائکلوپیڈیا.
اس میں صرف یہ اکٹھا کیا گیا ہے کہ امام حسین نے کب کیا فرمایا ہے. امام حسین نے 28 رجب کو سفر کی ابتدا کی، اس کے بعد کیا فرمایا، یا اس سے پہلے کی جو زندگی ہے آقا نے کیا فرمایا، اس کا مطالعہ کیجئے. 2 واقعات سماعت فرمائیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مکہ سے کربلا کے راستے میں ایک شخص ملا آ کر، ایک کا نام عبداللہ ابن مطیع ہے، میں نام نہیں لیتا، عام طور پہ آج لے رہا ہوں، عبداللہ ابن مطیع ہے، اور دوسرے کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے. آ کر ملے اور کہا کہ فرزند پیغمبر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہم کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. کہا کہ ہمیں پاک پیغمبر سے جو خبر ملی ہے، میرا لال حسین جب کوفہ کی طرف جائے گا تو ایک بستی ہے جس کا نام کربلا ہے، وہاں حسین پر یہ ظلم ہوگا، لہٰذا آپ کوفہ کی طرف مت جائیے. اب یہ جملے روایت میں شاید اس انداز میں نہیں ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا تو نے صرف سنا ہے، میں حجت خدا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تمہیں دکھا بھی سکتا ہوں، میں اجازت امامت سے تمہیں واقعات کی طرف متوجہ بھی کر سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو دیکھ سکتا ہے. کہا آپ کے نانا نے یہ فرمایا تھا، آپ اس سفر کو انتخاب مت فرمائیے. کہا مجھے پتا ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تو جانتا ہے کہ میرے نانا نے یہ کہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس الہی سفر پہ میں جا رہا ہوں اس میں تو میری کیسے مدد کر سکتا ہے. جانتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، میں کہاں پر ہوں یہ ضروری ہے. اب یہاں پر آپ کی میں توجہ چاہوں گا. جب یہ جملہ آقا نے فرمایا، کہتا ہے کہ آپ کے نانا رسول خدا آپ کے بوسے لیا کرتے تھے، آپ کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، آپ کے سینے کے بوسے لیا کرتے تھے. آپ قریب آ جائیے، میں سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے آپ کے بوسے لینا چاہتا ہوں. جاگیے ذرا، اس جملے کو سنیے. وہ عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، بوسہ لینا چاہ رہا ہے، معصوم امام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آقا نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ابن رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بوسہ لینا چاہتا ہے، آپ اسے خدا سے ڈرا رہے ہیں. آقا نے فرمایا اتق اللہ ولا تدع نصرتی، اللہ سے ڈرو اور میری مدد و نصرت سے پیچھے نہ ہٹو. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میری مدد سے اور نصرت سے پیچھے نہ ہٹو. جوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں بوسہ لینا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا تیرے بوسے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، 1400 سال پہلے امام معصوم اندھی عقیدت کو قبول نہیں کر رہے، آج بھی امام اندھی عقیدت نہیں مانگتے. امام معصوم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں. امام نے کہا تیرا بوسہ نہیں چاہیے مجھے. جو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہو، جو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہو، اسے کسی اور کے بوسے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ نے بوسے دیے ہوئے ہیں، تو کیا کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ بتا میری مدد کیسے کرے گا. عزیزان نوجوانان بیٹھے ہوئے ہیں، حسینیت عقیدت نہیں مانگتی، حسینیت قربانی مانگتی ہے. اور خود آقا حسین کے سامنے بھی حسینیت نے صرف عقیدت نہیں مانگی، قربانی مانگی ہے. اور آج بھی 1400 سال بعد حسینیت اندھی عقیدت نہیں مانگتی، قربانی مانگتی ہے. عظمت حسین پر صلوات پڑھیے. یہ ایک واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ اسی راہ میں ایک شخص ملا مولا سے، کہا کہ فرزند پیغمبر کہاں کا ارادہ ہے؟ بتایا ادھر جا رہا ہوں. کہا مشکل حالات ہوں گے. کہا جانتا ہوں. توجہ چاہوں گا. کہا کہ آپ
فرزند پیغمبر ہیں، حجت خدا ہیں، صاحب کرامت ہیں. میری یہ فارمنگ ہے اور میرے فارم ہاؤسز ہیں، میری کھیتی باڑی ہے، میرے کنویں جو ہیں ٹیوب ویل ان میں پانی نہیں ہے. آپ کرامت دکھائیے ان میں پانی آ جائے. کریم ابن کریم ابن کریم. آقا نے فرمایا جاؤ کسی کنویں سے پانی لے کے آ جاؤ. وہ پانی لے کے آیا. آقا نے وہ پانی اپنے دہانے مبارک میں رکھا، دیا واپس، کہا جاؤ اس میں پھینکو. جس کنویں میں جا کر پانی پھینکتا تھا وہ پانی سے لبریز ہو جاتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. اب تھوڑا سا سخت جملہ کہوں گا، اجازت دیجئے گا. ہم بھی مجلس حسین سے آقا کی خیرات لینے آتے ہیں. آقا آپ کا معجزہ چاہیے، آقا آپ کی کرامت چاہیے، آقا آپ کا احسان چاہیے. وہ کریم ابن کریم احسان بھی کرتا ہے، معجزہ بھی دکھاتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے. لیکن اس شخص سے مولا نے کہا تو نے معجزہ دیکھ لیا، اب یہ بتا میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ معجزہ دیکھا ہے، آقا نے کہا ہے میری مدد کرے گا. کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں. اب اسی سفر میں کسی نے جواب میں یہ کہا میری تلوار بڑی تیز ہے یہ لے جائیے. کسی نے کہا میری سواری بڑی تیز ہے یہ لے جائیے. آقا نے فرمایا نہ تمہاری تلوار سے غرض ہے نہ تمہاری تیز رفتار سواری سے غرض ہے. مجھے تم چاہیے، تم حسین ابن علی کے ساتھ کس قدر ساتھ دینے کو تیار ہو. عزیزان محترم، کربلا کا سبق، کربلا کا پیغام، کربلا کا میسج، اس کو نسلوں تک امانت داری سے منتقل فرمائیے. اور یاد رکھیے ایک جملہ آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس جملے کا لطف لیجئے گا. دو طرز تفکر ہیں اسلام میں، دو طرز تفکر، دو تھیوریاں، دو نظریات. صاحب مطالعہ بیٹھے ہیں. دو طرز تفکر. ایک طرز تفکر، ایک آئیڈیالوجی اسلام میں کیا ہے کہ لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے کشتیاں جلا دو. کشتیاں جلا دو. یہ آئیڈیالوجی اسلام کی ہے نا. کشتیاں جلا دو. جب کشتیاں جل جائیں گی نہ واپس جا سکیں گے، مجبور ہو جائیں گے. کشتیاں جلا کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا اور خریدنا یہ درس کربلا نہیں ہے. مجبور کر کے وفائیں لینا، مجبور کر کے وفائیں لینا یہ درس کربلا نہیں ہے. کربلا چراغ بجھا کے وفائیں خریدنے کا نام ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کربلا اللہ چراغ بجھا دیے. صرف چراغ نہیں بجھائے، بیعت اٹھا لی، بیعت بھی اٹھا لی. اور یاد رکھیے آقا حسین کے اصحاب باوفا جنہوں نے جانا تھا وہ مقام ثعلبیہ، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی اس کے بعد مقام زبالہ پہ آقا نے بتایا کہ مسلم شہید ہو گئے ہیں. جنہوں نے جانا تھا وہاں سے چلے گئے تھے. کربلا میں سچے تھے، سچے تھے، سچے تھے اور سچے تھے. بیعت کا کلادہ اٹھا لیا. جس نے جانا ہے چلا جائے اور اکیلا نہ جائے، میرے قبیلے سے بھی کسی اور کو لے جائے. یہی اعلان ہوا نا. چراغ جلایا گیا، کوئی بھی نہیں اٹھا. کیوں نہیں گئے؟ آقا وہ زندگی بھلا زندگی ہے جو آپ کے بعد ہو. اس کو زندگی 70 مرتبہ مارا جائے، قتل کیا جائے، جلایا جائے، راکھ کو فضاؤں میں بکھیرا جائے، پھر زندگی ملے، پوچھا جائے کہاں جاؤ گے، کہیں گے حسین کے قدموں میں. آپ سماعت فرمائیے، وہ تھیوری کربلا کی نہیں ہے جہاں پر مجبور کر کے وفائیں خریدی جاتی ہیں. کربلا کا نظریہ ہے چراغ بجھا دو،
وفائیں خرید لو. لہذا میں عرض کرتا ہوں سیکھے بجھے چراغ سے ہم نے وفا کے گر. سیکھے بجھے چراغ سے ہم نے وفا کے گر. یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. سبحان اللہ. غروب ہوتا نہیں آفتاب عشق حسین. خدا جلا تو یہ راز پا لیا میں نے. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو. یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے. سبحان اللہ. بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین. بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین. کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. پروردگار کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا سبحان اللہ. یا حسین لبیک یا. سلامت رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرما رہے ہیں سیکھے بجھے چراغ سے ہم نے وفا کے گر. یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. ابھی آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. یہ حسین ابن علی ابو الاحرار، اس کے فضائل کو کہاں سے شروع کیا جائے کہاں تک لے کے جایا جائے انسانیت بیان نہیں کر. میں ایک دو واقعات عرض کروں گا، بلکہ ایک واقعہ توجہ چاہوں گا. قرآن میں دو آیتیں ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. کافروں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. کافروں کو جہنم کی طرف دھکا دیا. سمجھ میں آنے والی بات ہے. جہنم میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو دھکے دے کے بھیجا جائے گا. ایسے جاؤ بھائی جاؤ اپنا کام کرو. دوسری آیت وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جو صاحب تقوی ہیں انہیں جنت کی طرف دھکیلا جائے گا. اب جہنم کی طرف دھکیلنا سمجھ میں آتا ہے، جنت کی طرف دھکیلنا سمجھ میں نہیں آتا. میں ایک بزرگ عالم دین کا بیان پڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے. جنت کی طرف دھکیلنا اس کا معنی کیا ہے؟ کہا ایک روایت نظروں سے گزری. ایک روایت کیا ہے؟ حسین ابن علی جنت میں کیا مقام رکھتے ہیں اور حسین کے شیعہ کیا مقام رکھتے ہیں. حسین کے شیعہ اور حسین ابن علی. کہا کہ آقا حسین ابن علی جہاں جنت میں ہوں گے شیعہ ایک لمحے کے لیے بھی حسین سے جدائی کو برداشت نہیں کریں گے. ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے. آپ لطف لیں اس واقعے کا. جنت بارگاہ حق تعالی میں شکایت کرے گی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں آراستہ ہوں، میں تیار کی گئی ہوں، میں آمادہ ہوں ان لوگوں کے لیے. ان کو دیکھا جائے وہ کہاں ہے، میری طرف نہیں آ رہے. اب جو نگاہ ڈالی جائے گی وہ حسین کے اطراف میں بیٹھے ہوں گے. کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ تمہارے انتظار میں ہے. مفہوم روایت یہ ہے مولا جنت بھلا اور بھی ہو سکتی ہے. یہ حسین کی نوکری جہاں پر مل گئی یہی جنت ہے. حسین کی نوکری میں بیٹھے ہیں، یہ ہمیں جنت مل گئی. وقت کافی ہو گیا. میں بہت سے داستانیں اور واقعات عرض کرنا چاہ رہا تھا اسی موضوع کے حوالے سے. آخری وقت تک آقا نے ہدایت کی ذمہ داری کو نبھایا ہے. آخری وقت تک کھڑے ہوئے دشمن کے سامنے، صفے دشمن کے سامنے، اور خطاب کیا. کہا یہ میرے سر پہ جو امامہ ہے کس کا ہے؟ کہا رسول کا. ابھی فضیلت کا جملہ سنیے، فضیلت کا جملہ رسول کا. کہا میرے لہجے سے کس کے لہجے کی جھلک محسوس کرتے ہو؟ کہا رسول کے لہجے کی. کہا میرے وجود سے کس کی خوشبو ہے؟ رسول کی.
لباس کس کا ہے؟ رسول کا. باتیں کس کی ہیں؟ رسول کی. پھر 3 سوال کیے حسین مولا نے. 3 سوال. کہا یا ویلکم لم تقتلونی، وائے ہو تم پر، کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ کیوں حسین ابن علی کے قتل کے در پہ ہو؟ کہا کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو تبدیل کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے تم میں سے کسی کا حق کھایا ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہارے میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے کسی واجب الہی کو ترک کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سب نے مل کر ایک جملہ کہا، بغضا لابیک علی ابن ابی طالب، تمہارے بابا علی کا بغض ہمارے سینوں میں ہے، جو نفرت علی سے ہے اس کا انتقام لینے کے لیے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. کربلا کا معرکہ اور آقا کی قربانی، وہ پیر نصیر الدین کے اشعار بھی ہیں اور دیگر شعراء کے، مکتب اہل سنت کے شعراء کے، میں یہاں پہ عرض نہیں کرتا. انہوں نے بیان کیا کہ کربلا کی اور آقا حسین کی شہادت کی بنیادیں کربلا میں نہیں، کہیں اور تلاش کی جائیں، کہیں اور دیکھا جائے کہ اس کی بنیاد کہاں پر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں معرفت کے ساتھ عزائے سید الشہداء کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جس اہتمام سے چاند رات سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، خالق و مالک اللہ آپ کی سزاداری کو قبول فرمائے. بس 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، ایسا ہے 2 مہینے سے زیادہ، اور ہر ایک اپنی جگہ شرمندہ ہے. شہزادی معاف کر دینا، آپ کے لال کی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ کے بیٹوں کی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکے. آج آخری پرسہ ہے نا، جی بھر کے روئیے، جی بھر کے گریہ فرمائیے، آخری پرسہ ہے. اور یہ جواب ہے اس پکار کا جس میں حسین نے آپ کو یاد کیا ہے. یہ آپ جو گریہ فرما رہے ہیں، کسی لمحے مت سوچئے کہ ہم نے بڑا گریہ کیا. آپ کو آقا حسین نے یاد کیا ہے، آپ کو یاد کیا ہے، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے مومنین کو یاد کیا ہے. پوچھیں کہاں پر یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر. 2 محرم کو کربلا میں آیا ہے میرا مولا، 2 محرم کو آیا ہے، بنی اسد والوں کو بلایا ہے، زمین خریدی ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. انہوں نے کہا لے لیجئے زمین آپ کی، ہم آپ کے غلام ہیں. کہا نہیں، میں کچھ دنوں کے لیے نہیں، میں مستقل لینا چاہتا ہوں. دنیا میں زمین خریدی جاتی ہے بچوں کو بسانے کے لیے، حسین نے زمین لی ہے بیٹوں کو دفنانے کے لیے. کہا آپ کی زمین ہے؟ کہا نہیں، میں خریدوں گا. خریدی، پھر واپس کر دی. کہا زمین تمہاری ہوئی. اپنی عظمت کو پہچانو عزادارو. یہ 2 مہینے کی عزاداری کر کے مت سوچنا فرزند زہرا کا حق ادا ہو گیا. ساری زندگی روتے رہے، زہرا کے ایک سلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زمین خریدی، واپس کر دی. کہا 3 کام کرنا. ایک پوری دنیا سے قیامت تک میرے چاہنے والے جب میری قبر کا پتہ پوچھیں، بتانا حسین کی قبر وہاں ہے. آپ کو یاد کیا نا حسین نے، آپ کو یاد کیا 1400 سال پہلے. اگلا جملہ ارشاد فرمایا، کہا یاد رکھنا جب بھی آئیں گے مسافر ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. میں پیاسا ہوں، مجھے پتا ہے پیاس کتنی سخت ہوتی ہے. جب دنیا سے میرے ظاہر آئے، 3 دن حسین کا مہمان بنانا. آپ کو یاد کر رہا ہے آپ کا مولا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کو یاد کیا آقا نے، اور یہ اس موقع پہ یاد کیا.
اور دوسرا کہاں یاد کیا؟ سنو گے آزادارو، دوسرا وہاں یاد کیا جب اپنے بیٹے سید سجاد کو رخصت کے لیے آیا ہے نا میرا مولا. سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے بابا کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ رویا ہے میرا مولا، اپنی انگوٹھی اتاری ہے، دکھا کر کہا ہے یہ جتنی انگوٹھی میں جگہ خالی ہے نا، میرے بابا کے بدن پہ اتنی جگہ خالی نہ تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری پرسہ ہے اس سال کا، شرم کر کے نہ روئیں. اس وقت جب سید سجاد سے میرا مولا ملا ہے، اسرار امامت سپرد کیے اور ایک جملہ کہا، سجاد بیٹا تو قید ہو کے جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا، زینب بھی ساتھ ہوگی، ام کلثوم بھی ساتھ ہوگی، پھر تو شام سے رہا ہو کے جائے گا. میرا سجاد جب مدینہ پہنچنا، شیعوں کو حسین کا سلام کہنا. آپ کو یاد کیا، آپ کے مولا نے سلام کہا حسین نے، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دعا کرے میرے لیے میں پڑھ پاؤں، دعا کرے اللہ مجھے طاقت عطا فرمائے. تیسرا موقع جہاں پہ مولا نے آپ کو یاد کیا، شام غریبہ. شام غریبہ آگ لگی، آگ لگ گئی، خیمے جل گئے. امامت سجاد کا پہلا مسئلہ، مشکل مسئلہ. اور پوچھا کس نے؟ سگی پھوپھی نے. کیا پوچھا؟ او میرا غیرت مند امام بیٹا، تیری امامت کا پہلا مسئلہ ہے اور بڑا سخت مسئلہ ہے. پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا خیمے جل رہے ہیں، میری چادر چھن گئی. بتا جل کے مر جاؤں؟ فرمایا علیکن بالصحراء. پھوپھی اماں گھر سے باہر، خیموں سے باہر صحرا کی طرف نکلیے. آقا نے آپ کو کہاں یاد کیا وہ بتانے جا رہا ہوں. حسین نے اپنے چاہنے والوں کو کہاں یاد کیا؟ جب بیبیاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی، زینب و ام کلثوم نے کہا بچوں کو تلاش کرے. نہیں جملہ نہیں پہنچا. عباس کی عباس بہن نے کہا بچوں کو تلاش کریں. اب بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. کچھ بچے شہید ہوئے، کچھ بچوں کو ڈھونڈا. ایک بچی ہے جس کو نہ پا کر زینب تڑپ گئی. ام کلثوم کو دیکھا، کیا ہوا؟ کہا میرے حسین کے سینے کا تعویذ نہیں مل رہا، سکینہ نظر نہیں آ رہی. اب دونوں بہنیں رات کی تاریکی میں کربلا کے صحرا میں آگے بڑھی. دور سے کوئی بندہ جاتا ہوا دکھائی دیا. عباس کی عباس بہن نے عباس کے لہجے کے حجاب میں ایک جملہ کہا، اے عبد خدا تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ آپ کو سلام. کہا دیکھا نہیں ہے، لیکن دور ایک بچی بڑے سخت بیان کر رہی ہے، اس کے بیان سن کے جگر پھٹتا ہے. بڑی ہے دونوں آقا زادیاں اس طرف. ایک مقام پہ پتھروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر ہے، ارے نیزوں کا ڈھیر ہے، اس پہ سکینہ سوئی ہوئی ہے. زینب نے شانہ ہلایا، اے سکینہ کہاں سوئی ہے؟ کہا پھوپھی یہ میرا بابا ہے. اجرکم اللہ. پھوپھی اماں یہ میرا بابا ہے. اے بیٹی یہ تو ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، یہ تو نیزے ہیں، یہ تو پتھر ہیں، بابا کہاں ہے؟ کہا پتھروں کے نیچے میرا بابا ہے. اب جملہ سنو عزادارو، کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی میں رو رہی تھی، میں نے کہا بابا ڈر لگ رہا ہے، بابا شمرا رہا ہے. یہاں سے آواز آئی، الیہ الیہ، سکینہ میرے پاس آ جاؤ.
اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں. اچھا یہ تیرا بابا ہے؟ ہاں پھوپھی اماں. اچھا میری لاڈلی یہ بتا، جب تو بابا کے پاس آئی تو تیرے بابا نے کچھ کہا؟ ہاں پھوپھی اماں، میرے بابا کے گلے کی کٹی رگوں سے آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ بابا کہہ رہے تھے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس کو یاد کرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کو حسین نے یاد کیا ہے، آپ کو حسین نے یاد کیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کی عظمت کی ایک اور روایت سناؤں گا. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بانیوں کی حاجات کو پورا فرمائے. آپ کی عظمت کیا ہے عزادارو؟ مت سمجھنا 2 مہینے ماتم کیا، مت سمجھنا 2 مہینے عزاداری کی. یہ دعا کرنا اللہ اس عزاداری کو قبول فرمائے. اب اپنی عظمت سنو. قیامت کا دن ہے، تمہاری عظمت بیان کرنے لگا ہوں. ماتمی کی عظمت، عزادار کی عظمت، نوحہ خان کی عظمت، رونے والوں کی عظمت. قیامت کا دن ہے، منادی آواز دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اے محشر والو نگاہیں جھکا لو، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو. بار الہ کیا ہو گیا؟ محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا میدان محشر میں آ رہی ہے. آپ کی عظمت کی روایت سنا رہا ہوں. حکم تکوینی ہے، جملہ سننا آزادارو، حکم تکوینی ہے. سب کو سر جھکانے کا حکم ہے. محمد مصطفیٰ بھی موجود ہیں، محمد کی تو بیٹی ہیں. پاک پیغمبر بارگاہ احدیت میں سوال کریں گے، اے خالق اللہ میں بھی نگاہیں جھکاؤں؟ ہاں محمد تو بھی نگاہیں جھکا. پالنے والے میری بیٹی ہے، ہاں محمد تیری بیٹی ہے، لیکن جس حال میں آ رہی ہے تو برداشت نہ کر سکے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سب کے سر جھک جائیں گے. مجھے معاف کر دینا، مصائب طولانی ہو گیا. سب کے سر جھک جائیں گے. صدیقہ طاہرہ آئیں گی، عدل الہی کے ستون کے نیچے آئیں گی، ستون عدل الہی کے نیچے. اور شہزادی کھڑی ہوں گی اور ایک جملہ کہیں گی، حق تعالی اللہ دنیا میں میرے مقام کو نہیں پہچانا گیا، دنیا نے میرے مقام کو نہیں پہچانا. اے میری کنیز مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا زہرا چاہتی ہے آج محشر والوں کو میری عظمت کا پتہ چلے. کیا لائی ہے؟ اللہ اکبر. میری کنیز کیا لائی ہے؟ جانتے ہیں کیا لائی ہے زہرا؟ عباس کے 2 کٹے بازو، اصغر کا خون آلود کرتا، عدل الہی کے ستون کے سامنے. مالک یہ بتا میرے حسین کا جرم کیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مالک یہ بتا میرے حسین کا. اب یہاں پر زہرا کی عظمت، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، جو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا. زہرا جو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا. اب سنو، اپنی عظمت اور اپنے ماتم پہ فخر کرو، اپنے نوحوں پہ فخر کرو، اپنی عزاداری پہ فخر کرو. ایک جملہ شہزادی کہے گی، اے خالق و مالک اللہ یہ میرے عباس کے بازو ہیں، یہ میرے اصغر کا کرتا ہے، یہ میرے حسین کا کرتا ہے. مانگ زہرا کیا مانگتی ہے؟ خدایا میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے. زہرا حق شفاعت مانگتی ہے، حسین کے محبوں کو معاف کر دے. اجرکم اللہ.
یہ آپ کا مقام ہے جو زہرا نے عرصہ محشر میں بتایا. اجرکم اللہ. آج کی وارث عزا کون ہے عزادارو؟ آج کی وارث عزا ہے فاطمہ زہرا. آج کی وارث عزا ہے فاطمہ زہرا. اے فاطمہ زہرا میری آقا زادی، اے مخدومہ، اے شفیع روز جزا، آپ کے لال کا پرسہ دینے عزادار آئے ہیں. اے بی بی ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، ہماری عزاداری میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ہمارے ماتم میں کوئی کمی رہ گئی ہو، بی بی ہمیں معاف فرمانا. بی بی تیرا لال بڑا مظلوم تھا. اجرکم اللہ. عزادارو ویسے تو ہر عزا کی وارث ہے شہزادی، اور ہر عزاداری کا وارث ہے میرا 12واں مولا، لیکن اہتمام سے آج جس کو پرسہ دینا ہے وہ وقت کا امام ہے. 12ویں امام کو پرسہ دینا ہے عزادارو. 5 سال کا سن ہے میرے مولا کا، 5 سال کا سن ہے میرے مولا کا. عسکری آقا کو زہر مل گئی. زہر ملنے کے بعد بستر پہ آیا میرا مولا. کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ. جب زہر مل جائے کسی کو اس کو پیاس بڑی لگتی ہے. جسے زہر مل جائے اسے پیاس بڑی لگتی ہے. تھکے نہیں آپ، تھکے نہیں، تھکے نہیں آپ، تھکے نہیں، اس لیے کہ ابھی زینب کبریٰ نے مدینے آنا ہے، ابھی زینب نے نانا کے مزار پہ آنا ہے، ابھی ماں زہرا کے مزار پہ آنا ہے. اجرکم اللہ. اے بی بی آپ کو آپ کے لال کا پرسہ، اے امام زمانہ آپ کے پدر بزرگوار کا پرسہ. زہر ملی. آقا کا غلام ہے عقید. عقید سے کہا عقید مجھے پانی پلاؤ. عقید قریب آیا. راوی کہتا ہے کہ آقا کو زہر اتنا سخت دیا گیا کہ آقا کے پورے بدن پہ راشا تاری ہے. عقید نے جام دیا. آقا جام کو نہ سنبھال سکے. ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ ساتھ والے کمرے میں میرا 5 سال کا شہزادہ بیٹھا ہے اور میرا محمد مہدی بیٹھا ہے، اور جاؤ مہدی کو بلا کے لے آؤ. غلام گیا، وقت کے امام کو بلا کے لایا. جو ہی آقا عسکری نے اپنے لال کو دیکھا فرمایا السلام علیکہ یا سید اے اہل بیت کے سید و سردار، اور تجھ پر سلام ہو. پھر جانتے ہو کیا کہا؟ کہا او میرا لال ذرا قریب آ، تیرے باپ کو زہر مل چکی ہے، تیرا بابا پانی پینا چاہتا ہے، یہ جام اٹھا لے اور مجھے پانی پلا دے. اب قریب آیا ہے میرا وقت کا امام. 5 سال کا سن ہے عزادارو. قریب آیا ہے، اپنے پدر بزرگوار کو اپنی آغوش میں لیا اور جام کو اٹھا کے اپنے بابا کو پانی پلانا شروع کیا. وقت کے امام عسکری نے اپنے 5 سال کے لال کے ہاتھوں سے پانی پیا. میں عرض کروں گا اے میرے آقا عسکری، آپ کو زہر ملا، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، آپ کو پیاس لگی، پھر آپ نے پانی مانگا. آپ کا لال اگرچہ چھوٹا تھا لیکن اس نے پانی لا کے دیا. ہائے کربلا کا مظلوم حسین، اور نہر الکما کے کنارے رو رو کے کہتا تھا ظالموں میں زہرا کا لال ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زحمتیں تمام کر رہا ہوں. آقا کو پانی پلایا گیا. آقا کا سر اپنے لال کی آغوش میں ہے. مولا کی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسئلہ یہ ہے امام کو غسل بھی امام دے گا، امام کو کفن بھی امام پہنائے گا، امام کا جنازہ بھی امام پڑھے گا. عزادارو اب غسل و کفن کا اہتمام ہوا. ایک مرتبہ امام کا ایک بھائی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا کہ میں جنازہ پڑھوں گا. ایک مرتبہ دامن ابا کو کسی نے تھاما. میرا محمد امام آگے آیا اور کہا چچا میں وارث زندہ ہوں، جب وارث بیٹا موجود ہو اور دوسرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اے امام عسکری آپ کی اپنی شان ہے، آپ کے بیٹے نے جنازہ پڑھایا. ہائے کربلا کا غیرت مند سجاد. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب بابا کے بدن پہ لایا گیا
زینب نے سجاد کے چہرے کو دیکھا، سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی ہے، زینب نے خود کو ناکے سے گرایا، کیا ہوا پھوپھی اماں؟ کہا سجاد کیا ہو گیا، تیرے چہرے پہ موت کی زردی کیسی؟ کہا پھوپھی اماں یہ فرزند پیغمبر ہے، یہ میرا بابا ہے، میں کیسا جوان بیٹا ہوں، نہ غسل دے سکتا ہوں نہ کفن پہنا سکتا ہوں، ابھی تابوت لایا جائے گا۔ کس کا تابوت ہے؟ عسکری امام کا۔ اے میرے وقت کے امام، آپ کے بابا کا تابوت اٹھایا گیا۔ ہائے غریب کربلا، اور جس کو نہ غسل ملا نہ